شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ تو دوستو، جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل جائے۔ تو دوستو، امبر نال ماریا سیریز کی یہ پہلی کہانی ہے ملکہ مصر، اس کا پارٹ 4 سنانے جا رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ پولکا نے چاروں طرف ڈیلے گھما کر دیکھا۔ میرے آقا، مجھے تو یہ بھوتوں کا گھر معلوم ہوتا ہے اور یہ عورت بھوتوں کی ماں لگتی ہے۔ خاموش بھی رہا کرو احمد، ایک تو صورت نے ہمیں رات رہنے کو جگہ دی، ہمارے گھوڑوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اوپر سے تم اسے بھوتوں کی ماں کہہ رہے ہو۔ ہم نے اسے سونا بھی تو دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر یہ عورت ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتی تو تم سونا دے کے کچھ خرید سکتے تھے؟ تم کچھ بھی کہو آقا، مجھے یہ عورت چڑیل ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ عورت گرم دودھ اور جو کی روٹی لے کر آ گئی۔ انہوں نے روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور رب عظیم کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ 2 دن کے وہ تھکے ماندے تھے، ایسے سوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا۔ باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرائے والی نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ باہر 3 حبشی گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم لوگ کون ہو؟ یہ زمود حبشی اور اس کے ساتھی تھے جو امبر کی تلاش میں اس سرائے تک پہنچ گئے تھے جہاں وہ رکا ہوا تھا۔ اصل میں امبر کی بھی دروازے کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ زمود حبشی نے سرائے والی کو بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کی ملکہ نے ان سے سونے کے ٹکڑوں کا مطالبہ کیا۔ زمود حبشی نے فوراً سونے کے 2 ٹکڑے اس کو دے دیے۔ بوڑھی عورت انہیں لے کر امبر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بھی فرش پر سوکھا ہوا گھاس بچھا ہوا تھا۔ زمود حبشی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں، کیا یہاں اس سے پہلے بھی کوئی مسافر آیا تھا؟ سرائے والی نے بے دلی سے جواب دیا، مسافر تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں، رات بہت ہو گیا، تم لوگ آرام کرو، ناشتہ صبح ہی ملے گا۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم صبح کچھ کھا پی لیں گے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ امبر نے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ 2-3 مسافر آ کر سرائے میں اترے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ زمود حبشی نے اپنی ساتھیوں سے باتیں شروع کر دی۔ امبر یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سننے لگا۔ زمود نے کہا، مجھے یقین ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ دوسرا ساتھی بولا، رب عظیم نے چاہا تو ہم کل دن میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور پکڑ لیں گے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو ہم ملکہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمود نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے اور اسے ملکہ عالیہ کے حوالے کر کے ڈھیر سارا انعام حاصل کریں گے۔ ضرور ضرور، زمود نے کہا، یاد رکھو اگر اس کا نام امبر ہے تو مجھے بھی زمود کہتے ہیں، ملکہ مصر کا خاص جاسوس، مجھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ امبر تو چونک اٹھا۔ اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ اسے گرفتار کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ امبر نے پولکا کو جگا کر سارا معاملہ سنایا تو وہ بڑی الجھن میں پھنس گیا اور بولا، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں اور پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں گرفتار کروائے؟ امبر بولا، اس میں ضرور کوئی گہرا راز ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں اسی سرائے میں ہوں تو ان کے ساتھ والے کمرے میں ہوں تو وہ ہر حالت میں مجھے قابو کر لیں گے۔ پولکا سہم کر بولا، پھر کیا ہوگا میرے آقا؟ میں اپنے مالک کی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا شام جا کر؟ گھبراؤ نہیں پولکا، ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی؟ ہاں ابھی، اسی وقت۔ دونوں بڑی خاموشی سے اٹھے۔ انہوں نے چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر ڈیوڑی میں آ گئی۔ تاک میں
مشل جل رہی تھی۔ اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد دھندلا گئی تھی۔ امبر نے پولکا کا ہاتھ تھاما اور ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کھلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ریت پر تیز تیز قدم اٹھاتے کھجوروں کے ان جھنڈ کے پاس آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑی لگا کر شام کی طرف ہوا ہو گئے۔ صبح زمرد حبشی ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ سرائے کی مالکہ دودھ اور جو کی روٹی لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی۔ عجیب پاگل لوگ تھے، نہ ناشتہ کیا نہ بتایا اور راتوں رات بھاگ گئے۔ زمرد نے پوچھا، کون بھاگ گئے اماں جی؟ مسافر جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں اترے تھے۔ زمرد نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا، کون تھے وہ؟ سرائے کی مالکہ بولی، ایک غلام تھا اور دوسرا نوجوان لڑکا، نیلی نیلی آنکھوں والا۔ اس نے مجھے سونے کے سکے بھی دیے تھے، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد حبشی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر پڑا۔ وہ کب آئے تھے؟ تمہارے آنے سے کوئی ایک پہر پہلے۔ زمرد فوراً اٹھا اور ساتھیوں سے بولا، جلدی سے گھوڑوں پر زینے کسو، امبر بھاگنے نہ پائے۔ سرائے کی ملکہ منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور تینوں حبشی سرائے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ سر پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ رات بھر کی شبنم سے ریت سخت ہو گئی تھی اور گھوڑے بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ امبر سے بہت پیچھے تھے۔ امبر اور پولکا اس وقت شام کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سرحدی چوکی پر پہرے داروں کو سونے کے سکے دیے اور دمشق شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دن کا ایک پہر ہو چکا تھا اور شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ پولکا امبر کو لے کر سیدھا رجال کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ رجال کی بہن نے امبر کو گلے سے لگایا اور شام کی رسم کے مطابق اس کے ماتھے پر زیتون کے تیل میں انگلی ڈبو کر لگائی۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے۔ ادھر زمرد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا۔ زمرد حبشی نے دمشق میں امبر کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے ایک ایک سرائے چھان ماری مگر امبر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 15 دنوں کی انتھک محنت کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ مصر کو جا کر بتایا کہ امبر کا ملک شام میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ملکہ زمرد پر بہت برسی مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ امبر نے خفیہ طور پر اپنے باپ کو پیغام بھجوا دیا کہ رستے میں ملکہ کے غلام اس کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رجال کا ماتھا ٹھنکا تو گویا ملکہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ امبر ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس نے امبر کو کہلوا بھیجا کہ وہ شام میں ہی رہے اور ابھی کچھ عرصہ وطن کا رخ نہ کرے، کیونکہ ملکہ مصر اس کو قید کرنے کی فکر میں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سپہ سالار کا ملکہ پر بہت اثر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امبر کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بات اگرچہ غلط تھی مگر امبر کی بہتری اسی میں تھی۔ اسے جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ پولکا نے اسے کہا، میرے آقا، اب آپ ہرگز وطن نہ جائیے گا، نہیں تو ظالم سپہ سالار آپ کو مروا دے گا۔ امبر خاموش رہا۔ اس نے شام میں ایک حکیم کے ہاں ملازمت کر لی اور اسے جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کی دوائیوں کا کام سیکھنے لگا۔ پولکا کو زیتون کے باغ میں پھلوں کی رکھوالی کا کام مل گیا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ 5 برس بیت گئے۔ اس دوران میں ایک بار رجال اور اس کی بیوی دمشق آ کر چپکے سے امبر سے مل گئے۔ وہ فیرون کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کی موت کے بعد ملکہ پر امبر کے شہزادے ہونے کا راز فاش کر دیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ اس عرصے میں امبر کو ساری جڑی بوٹیوں کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے استاد سے کھوپڑی کھول کر دماغ کا آپریشن کرنے کا فن سیکھنے لگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قدیم مصر کے ڈاکٹر بڑے لائق تھے۔ وہ دماغ کا علاج کھوپڑی کھول کر کرتے تھے۔ اس کام میں وہ اس قدر ماہر تھے کہ بڑے آرام سے انسان کی آدھی کھوپڑی کھول دیتے اور پھر نازک اوزاروں کی مدد سے
دماغ کا آپریشن کر کے مریض کو اچھا کر دیتے۔ 5 برس کے اندر عنبر اس فن میں بھی ماہر ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد کے سامنے کئی مریضوں کی کھوپڑی کھول کر ان کا علاج کیا اور انہیں شفا یاب کیا۔ اس دوران میں عنبر کے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ عنبر پورا جوان ہو چکا تھا، اس کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ پولکا کے ساتھ اپنے استاد کی حویلی میں رہتا تھا۔ اسی سال مصر میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ عنبر کے دوست قہرمان نے اسے خبر دی کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ عنبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے محروم ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگنے کے لیے بھی مصر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ صبر و شکر کر کے دمشق میں ہی بیٹھا رہا۔ اسے شام آئے 12 برس گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں اسے پتا چلا کہ فرعون مر گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی اخناتون تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ عنبر اسی دن کے انتظار میں تھا۔ اس نے پولکا کو ساتھ لیا اور ایک روز اپنے استاد کو الوداع کہہ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورے 13 برس بعد اپنے وطن مصر آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تھا تو ایک نوعمر لڑکا تھا، مگر اب پورا جوان ہو چکا تھا اور طب میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ مصر پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے پرانے گھر گیا۔ گھر کو سیلاب بہا کر لے گیا تھا۔ اب وہاں سوائے مٹی اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے بچپن کے دوست قہرمان کے گھر آ گیا۔ قہرمان بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ فرعون کی شاہی فوج میں ملازم تھا۔ قہرمان اپنے پرانے دوست عنبر کو دیکھ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے اس کے ماں باپ کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ماں باپ کی قبروں پر لے گیا۔ عنبر نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگی اور واپس قہرمان کے گھر آ گیا۔ قہرمان کا گھر بڑا خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل فوجی جوان بن گیا تھا جس کو اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی قہرمان کہ تم شاہی فوج میں چلے گئے ہو۔ قہرمان نے کہا، ابھی تمہیں ان قریب یہ سن کر اور بھی خوشی ہوگی کہ میں مصر کا فرعون بن گیا ہوں۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، رب عظیم کرے کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا عنبر۔ تم دیکھ لینا، ایک دن میرے ہاتھ میں مقدس چھڑی ہوگی، سر پر سونے کا عقابی تاج ہوگا اور میں مصر کے تخت پر فرعون بنا بیٹھا ہوں گا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک قہرمان بولا، ارے ہاں، میں تو بھول گیا تھا، تمہارے بابا نے مرتے وقت مجھے ایک صندوقچی دی تھی اور کہا تھا یہ عنبر کو دے دینا، تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، وہ تم لے لو۔ شکریہ قہرمان، کہاں ہے میری امانت؟ قہرمان اپنے کمرے میں گیا اور ایک سفید رنگ کے ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر آ گیا۔ یہ لو بھائی اپنی امانت۔ شکریہ قہرمان۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، پھر کب ملو گے؟ کل شام کو آؤں گا۔ قہرمان نے کہا، ضرور آنا، تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں گا، ضرور آؤں گا۔ عنبر ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر واپس سرائے میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا پولکا گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو چکا ہے۔ عنبر پر تو گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سرائے کے اندھیرے کمرے میں لیٹا آنسو بہاتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور صندوقچی کھول کر اسے دیکھنے لگا کہ مرحوم باپ نے اس کے نام کیا کچھ چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے باپ کا ایک خط ملا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط میں عنبر کے باپ رجال نے سارا راز کھول کر بیان کر دیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد عنبر حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ تو کیا وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ فرعون کا بیٹا ہے؟ کیا ملکہ مصر اس کی ماں ہے؟ عنبر کا جسم اس خیال سے کانپ گیا کہ وہ ایک ظالم فرعون کا بیٹا ہے۔ رجال نے خط کے آخر میں لکھا تھا، پیارے بیٹے، تمہیں اس صندوقچی میں ایک شاہی مہر بھی ملے گی۔ یہ مہر فرعون کی خاص مہر ہے اور سوائے شہزادے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ مہر ہمیں اس کشتی میں ملی تھی جس میں لٹا کر تمہیں دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ عنبر نے صندوقچی کا نچلا حصہ الٹ دیا۔ فرعون کی سونے کی شاہی مہر سرخ مخمل کے غلاف میں لپٹی ہوئی اس کے سامنے پڑی تھی۔ عنبر نے مہر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس نے خط کو بھی سنبھال کے رکھ لیا اور عجیب قسم کے حالات میں کھویا ہوا سو گیا۔
اگلے روز اٹھ کر وہ قہرمان کے پاس گیا۔ قہرمان وردی پہن کر شاہی محل جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا 2 سفید گھوڑوں والا رتھ اس کے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے امبر کو آتے دیکھ کر اسے خوشامدید کہا، دوست تم رات آئے نہیں، تمہیں ایک خاص جگہ لے کر چلنا تھا۔ امبر نے کہا، میں تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی ہوش ہی نہیں رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج چلیں گے۔ امبر نے کہا، قہرمان میں اس شہر میں طبابت کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم جس قسم کی مدد چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ امبر بولا، میں اس شہر کی کسی چھوٹی سی حویلی میں بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہنر اپنے استاد سے سیکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ دکھی اور بیمار لوگوں کی خدمت کروں۔ قہرمان نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں آج ہی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ دریا کنارے میری اپنی حویلی خالی پڑی ہے، تم وہی لے لو اور اپنا کام شروع کر دو۔ تمہارا شکریہ قہرمان، تم میرے سچے دوست ہو۔ لمبا تڑنگا قہرمان کہکا لگا کر ہنس دیا اور امبر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے امبر، ہم دونوں دوست ہیں، سچے دوست ہیں اور ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اگر تم کہو تو میں شاہی فوج میں بھی تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں۔ نہیں دوست، میں بیمار لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی، مگر ہاں آج شام میرے ساتھ چلنا مت بھولنا، میں شام کو ضرور آؤں گا۔ شام کو قہرمان امبر کو لے کر تبریز شہر کے ایک بہت مشہور اور امیر رقاصہ کے پاس آ گیا، جہاں شہر کے امراء اور شاعر لوگ وقت گزارتے تھے۔ اس رقاصہ کا نام طلالہ تھا، وہ بڑی پروقار اور خوبصورت عورت تھی۔ قہرمان نے طلالہ سے امبر کا تعارف کروایا، وہ امبر سے باتیں کرنے لگی۔ اب امبر ہر دوسرے تیسرے دن طلالہ کے ہاں آ جاتا۔ اس عرصے میں امبر نے حویلی میں اپنا شفا خانہ بھی بنا لیا تھا، جہاں سینکڑوں مریض آ کر اپنا علاج کرواتے تھے۔ امبر نے کئی امیر لوگوں کا بھی دماغی آپریشن بڑی کامیابی سے کیا اور خوب دولت کمائی، لیکن وہ اپنی ساری دولت رقاصہ طلالہ کے گھر آ کر خرچ کر دیتا۔ یہ ایک بری عادت تھی جو اس کے دوست نے اسے ڈال دی تھی۔ امبر چونکہ خاندانی آدمی تھا، اس لیے وہ برائی سے بچنا چاہتا تھا۔ ایک روز اس نے طلالہ سے کہا، طلالہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ ہم دونوں ایک شریفانہ اور نیک زندگی بسر کر سکیں۔ طلالہ کہکا مار کے ہنس پڑی اور بولی، کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے بیاہ کر سکو؟ امبر نے کہا، تم جو مانگو وہ میں دینے کو تیار ہوں تاکہ تمہیں اس بری زندگی سے نجات ملے اور میرا بھی گھر آباد ہو۔ طلالہ نے کہا، اپنے آپریشن کے اوزار لا کر مجھے دے دو۔ امبر کانپ اٹھا۔ اس زمانے میں آپریشن کے اوزار بے حد مقدس سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان سے بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان اوزاروں پر نیکی کے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، مگر امبر نے انکار نہ کیا، اور محض اس خیال سے کہ اگر اتنی قربانی دے کر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھی راہ پر آ جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ طلالہ بڑی حیران ہوئی، اسے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ امبر اوزاروں جیسی مقدس شے اسے دینے پر تیار ہوگا۔ ویسے بھی اس دور میں آپریشن کے اوزار سونے سے بھی زیادہ مہنگے تھے۔ دوسرے روز امبر نے سارے کے سارے اوزار لا کر طلالہ کے حوالے کر دیے۔ طلالہ نے اوزار لے کر اپنے صندوق میں بند کر دیے اور تالی بجا کر 2 ہٹے کٹے حبشیوں کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کو دھکے دے کر میرے گھر سے باہر نکال دو۔ امبر حیرت زدہ ہو کر طلالہ کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو طلالہ؟ طلالہ نے گرج کر کہا، اور تم کیا سمجھتے ہو میں تم جیسے بیکاری سے شادی کروں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر کبھی ادھر کا رخ کیا تو گردن کٹوا دوں گی۔ امبر کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ہٹے کٹے حبشی آگے بڑھے۔ انہوں نے امبر کو اٹھایا اور دروازے میں سے بڑے زور کے ساتھ باہر گلی میں پھینک دیا۔ امبر کو سخت چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی۔ امبر کو ہوش آیا تو وہ کیچڑ میں لت پت تھا اور اس پر بارش کا پانی گر رہا تھا۔ اس کے دل نے عبرت پکڑ لی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنی حویلی میں آ کر تخت پوش پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے غسل کیا، اپنے زخموں پر محمل لگائی، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس نے قہرمان سے کوئی بات نہ کی۔
اس لیے کہ اب قہرمان فرعون کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا اور اپنا مکان چھوڑ کر شاہی محل میں رہتا تھا۔ وہ بہت کم عنبر سے ملتا تھا۔ عنبر نے غسل کے بعد دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہنے اور آخری بار طلالہ سے ملاقات کرنے اس کے عالی شان مکان پر آ گیا۔ طلالہ نے اسے اندر بلوانے سے انکار کر دیا۔ عنبر نے کہلوایا جا کہ وہ اس کے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ طلالہ نے لالچ میں آ کر اسے بلوا لیا۔ وہ ایک شاندار مساری پر بیٹھی تھی۔ عنبر نے اس کے پاس آ کر جیب میں سے فرعون کی سونے کی شاہی مور نکال کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ طلالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فرعون کی شاہی مہر کو صاف طور پر پہچان گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، یہ شاہی مور ہے، اس کو غور سے دیکھ لو۔ میں دیکھ رہی ہوں عنبر، یہ فرعون کی شاہی مور ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ میری ہے، یہ میرا حق ہے۔ تو دوستو، یہاں تک کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے اس کہانی کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اور کتنا۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔